السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں اور موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر میں سردی کتنی زیادہ آ گئی ہے اور کیسا چل رہا ہے؟ سردیوں میں کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ کس کو سردیاں پسند ہیں، کس کو سردیاں نہیں پسند، اور اس پسند یا ناپسند کی وجہ کیا ہے؟ یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے بارے میں کہوں تو مجھے سردیاں بے حد پسند ہیں، سچی میں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں رہتی تو سارا دن اندر ہوں، لیکن جب کبھی باہر جانا ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو اس سرد موسم میں چلنا، واک کرنا اور ارد گرد کے موسم کو انجوائے کرنا اچھا لگتا ہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں کیا انجوائے کرے، پسینے سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے سردیوں میں آئس کریم کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں، لیکن بس اچھا لگتا ہے۔ اور بیمار بھی ہو جاتی ہوں، لیکن بس پسند ہے تو باز نہیں آتی میں کھانے سے۔ اس کے علاوہ سب سے مزے کی بات سردیوں کی یہ ہے کہ اس سردی میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور اتنی لمبی لمبی راتوں میں اتنی پرسکون مزے کی نیند آتی ہے نا کہ بس کیا بتاؤں۔ گرمیوں میں میرا مسئلہ یہی ہے، ادھر سوتے ہیں ادھر صبح ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر زیادتی ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ نیند بھی نہیں پوری ہوتی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی تو سوئے تھے، ابھی پھر سے صبح ہو گئی، دن نکل آیا۔ تو مجھے راتیں اس لیے پسند ہے سردیوں کی خاص طور پر، اور جب دھند پڑتی ہے، اوس ہوتی ہے تو اس میں واک کرنا تو مجھے بے حد پسند ہے قسم سے۔ اور جب ہم لوگ گاؤں میں تھے نا، واہ کیا زندگی تھی! صبح صبح ہم منہ اندھیرے اس دھند میں اسکول کالج کے لیے نکلتے تھے، اور 2 سے 2.5 گھنٹے ہمیں لگ جاتے تھے اکثر، کیونکہ بس کافی لیٹ آتی تھی تو ہم ادھر بس سٹاپ پر ہی ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتے تھے۔ اور آپ دھند میں چلتے ہوں، نہ کوئی آگے نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے، آپ شرارتیں کرتے ہنستے بولتے مزے سے انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ سب میں نے بہت انجوائے کیا، اور اسی لیے مجھے سردیاں جو ہیں وہ بے حد پسند ہیں۔ اکثر لوگوں کو سردیاں اچھی نہیں لگتی، سردی لگتی ہے خاص طور پر بوڑھے افراد کو۔ تو ہو سکتا ہے ایک وقت آئے، ایک عمر ایسی آئے، میری اگر زندگی رہی تو شاید مجھے بھی بری لگنے لگ جائیں، لیکن ابھی تو مجھے سردیاں بے حد پسند ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو اس لیے نہیں پسند کیونکہ بچوں والا گھر ہوتا ہے، اور ڈرائر کرنے کے باوجود کپڑے نہیں سوکھتے ہیں کئی کئی دن تک جب دھوپ نہیں نکلتی۔ تو میں کہتی ہوں کہ جہاں ہم آپ کی 6 مہینے کی گرمیاں برداشت کرتے ہیں، تو آپ یہ ہماری چھوٹی سی 2 مہینے کی سردیاں بھی برداشت کر لیا کریں نا پلیز۔ ہم تو کچھ نہیں کہتے گرمیوں کو، ہائے گرمی ہی چلا کر رہ جاتے ہیں، تو آپ لوگ بھی 2 مہینے بس ہائے سردی کہہ کر گزارا کر لیا کریں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بولنے پر جب میں آتی ہوں تو نان سٹاپ بولتی ہوں، اور اسی وجہ سے کہانی جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں نے جو ہے وہ ریسنٹلی آئس کریم کھائی ہے، اور اب میں کہانی ریکارڈ کر رہی ہوں، اور کنٹینیو 2 ناول جب میں ریکارڈ کرتی ہوں تو میرا گلا جو ہے وہ فوراً احتجاج شروع کر دیتا ہے، تو آپ سب کو آواز میں تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہوتی ہوگی، تو اسے بھی آپ نے برداشت ہی کرنا ہے سردی کی طرح سے۔ خیر بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب۔ تو کہانی کا نام ہے تیری یہی محبت چاہیے، اور اس کی مصنفہ ہیں عائشہ اصغر، اور آپ سب سننے والے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ ایک بات اور بتا دوں کہ دوسرا ناول جو ہے وہ آپ سب اس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ ناول شروع کیا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہ ناول پہلے ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ناول پر فوکس ہوگا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں اس کی ریڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سپیڈ سے کروں تاکہ وہ جلدی ختم ہو۔ اس کے پیج بے شک کم ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک پیج پر وہ کافی زیادہ ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ باقی ناولز جو ہیں وہ میں ایک ایپیسوڈ کرتی ہوں 1 سے 1.5 گھنٹے کی جو ہوتی ہے ایپیسوڈ، اس میں 80 to 100 پیج ریڈ ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسرا ناول عین شین کاف میں ریڈ کر رہی ہوں اس میں جو ہے تقریباً 30 پیج میں جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک پیج پر کتنا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ فونٹ جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا بھی ہے، اور جملے لمبے لمبے ہیں، اور ایک پیج پر زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ جو دوسری کہانیاں میں شیئر کرتی ہوں ان میں جو ہے وہ ٹیکسٹ بہت کم ہوتا ہے ایک پیج پر۔ خیر پھر سے میں بات کو کہیں سے کہیں لے گئی، کہانی کا آغاز کرنے لگی تھی، تو جی اب ہم کرتے ہیں اپنی کہانی کی شروعات۔
اے لڑکی، جا کر مفسرہ کو کھانے کے لیے بلا کر لے کر آؤ۔ سمل ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے مفسرہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ ملنے پر وہ ایسے ہی اندر آ گئی۔ ہاں نا، آ جاؤ۔ مفسرہ جو کال پر لگی تھی اس کو دیکھتے ہی تن فن کر کے کال کاٹ کر اس کے پاس آئی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں، پوچھ کر آتے ہیں، کمرے میں کیا کیا سنا ہے جلدی بتاؤ۔ وہ غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بولتی ہو، جلدی سچ بولو۔ وہ غصے سے ایک کے بعد دوسرا تھپڑ لگانے لگی۔ اندر سے وہ ڈر رہی تھی، پتہ نہیں کیا سن لیا ہو اس نے۔ سچ کہہ رہی ہوں، کچھ نہیں سنا نا، ابھی آئی تھی کھانے کے لیے بلانے۔ تضحیک سے سرخ ہوئی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت میں نکلنے لگا۔ دفع ہو جاؤ فوراً، وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ سمل بھاگتے ہوئے نکلی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ مشل جو خود کھانے کی ٹیبل پر جا رہی تھی اسے روتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سمل نظر انداز کر کے اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سمل کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ سہران جو بلو کلر کی فائل تھامے نیچے اتر رہا تھا اسے وہیں سیڑھیوں پر روکتا کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ کس نے مارا ہے؟ اس کے گال پر نشان دیکھتے وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ نام بتائیں۔ اس کے نفی پہ سر ہلانے پر وہ سختی سے بولا۔ مفسرہ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ سہران اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ڈائننگ پر ہی اسے مفسرہ مل گئی۔ کیوں ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ سہران، کس طرح بات کر رہے ہو؟ فضیلہ بیگم نے ٹوکا۔ مورے، آپ بیچ میں نہ بولیں، یہ نہ ہو ایک بیٹا تو کھو دیا ہے دوسرے کو بھی کھو دیں۔ اس کے سخت لہجے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ بنا اجازت کمرے میں آ گئی تھی۔ سہران خان کو دیکھتے مفسرہ کا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ سہران خان دوپہر میں گھر میں ہوتا نہیں تھا۔ اتنی سی وجہ پر تم ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ گررایا۔ ایک تھپڑ ہی مارا ہے نا، اور ویسے بھی اس کی اوقات ہی یہی ہے۔ سہران کو سوال پر سوال کرتا دیکھ کر وہ بھی غصے سے بولی۔ اوقات کی بات مت کرو ورنہ میں اچھے سے یاد دلاؤں گا۔ سمل اسے ویسا ہی تھپڑ لوٹائے۔ پہلے مفسرہ کو تنبیہی انداز میں بولا اور سمل کی طرف متوجہ ہوا۔ سمل اس کی بات میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ اس کی شرافت ہے جو نہیں مار رہی، اور میں اس لیے نہیں مار رہا کیونکہ عورت پر ہاتھ اٹھانا ایک اچھے مرد کو زیب نہیں دیتا، لیکن اگلی بار تم نے یہ حرکت کی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا چلا گیا۔ بی بی خان، باہر ایک لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ ایک ملازمہ فضیلہ بیگم کے پاس آتے بولی۔ کون لڑکی؟ پتہ نہیں جی، حویلی میں تو پہلی بار آئی ہے۔ بلا لاؤ اندر، وہ اجازت دیتے مہمان خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم۔ فراق اس کے ساتھ اسٹریٹ ٹراؤزر، کندھے پر دوپٹہ پھیلائے، کھلے بال، وہ لڑکی شہر کی معلوم ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ وہ بڑی شائستگی سے اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں سہران کی یونیورسٹی کی فرینڈ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی۔ اوہ، کیسی ہو؟ وہ اس سے پوچھتے ملازمہ کو ناشتہ لانے کی ہدایت دینے لگی۔ میں ٹھیک۔ سہران تو حویلی میں نہیں ہے، وہ اس لڑکی سے پہلی بار مل رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی، سہران بہت تعریفیں کرتا تھا، سوچا مل لوں۔ اچھا کیا تم نے، وہ اس سے کہتے مہرمہ بیگم اور مشل کو بلوانے کا ملازمہ کو بولی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئی اور اب اس سے بات کر رہی تھی۔ سہران اور میں بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ کلوز فرینڈ۔ وہ یونی میں کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا سوائے میرے۔ یونی میں ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے۔ وہ اور بھی نہ جانے اپنی طرف سے کیا کیا بڑھا کر بول رہی تھی۔ ناشتہ لگاتی سمل اس کی بات سنتے تھمی، لیکن پھر لب بھینچتے دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد مشل اٹھ کر چلی گئی۔ سہران کی شادی کے لیے یہ لڑکی ٹھیک رہے گی، تھوڑی بہت ماڈرن ہے، لیکن اس منحوس لڑکی سے تو جان چھوٹے گی نا۔ فضیلہ بیگم مہرمہ بیگم کو اپنے خیالات بتانے لگی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور زہران کی اچھی سہیلی ہے تو جلدی مان جائے گا اس کے لیے۔ وہ بھی ان کی بات کی تائید کرنے لگی۔ زہران جب حویلی آیا تو اسے ماہم کے حویلی آنے کی بابت معلوم ہوا تو وہ غصہ ضبط کرتا اپنی مورے کو صاف کہہ گیا۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی اور ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دل ہی دل میں ماہم سے نپٹنے کا سوچ لیا۔ اس کے انکار پر سب نا امید سے ہو گئے۔ اس موضوع کو فی الوقت بند کر دیا گیا تھا۔ فہد خان اور زہران خان ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زمینوں کا کام کیسے چل رہا ہے؟ زہران نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک دو پنچایت ہے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، وہ بے فکری سے بولا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا؟ زمل چائے لا دے، اس سے پوچھتا وہ زمل کو آواز لگانے لگا۔ زہران کے منہ سے زمل کا نام سن کر جہاں ناگواری محسوس ہوئی وہیں اس کو آتا دیکھ کر آنکھیں چمکی۔ زمل اس کی نظروں سے الجھتی جلدی سے چائے کی پیالی پکڑاتے نکل گئی۔ زمل کا گھبرانا اور فہد خان کی نظریں زہران خان کی نظروں سے چھپ نہ سکی، لیکن وہ خاموشی اختیار کر گیا جب تک بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔
مسئلہ تو تایا سائیں دیکھیں گے۔ اچھا تو پھر تمہاری باقی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ زہران خان چائے کے گھونٹ بھرتے پوچھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہی زمینوں پر ہی ہوتا ہوں، وہ اس کے سوال پر ناگواری چھپاتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ زہران خان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فاہد خان کی ایکٹیویٹیز کچھ خاص اچھی نہ تھی، جسے زہران خان اچھے سے جانتا تھا، اور اپنی گڑیا کو اس کو دینے کا ارادہ زہران خان کا بالکل نہ تھا۔ زہران خان شاور لے رہا تھا اور اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ سمل کبھی رنگ ہوتے موبائل کو دیکھتی تو کبھی باتھ روم کے دروازے کو۔ مستقل مزاج بندہ تھا جو رسپانس نہ ہونے پر بھی کال کیے ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھائی، اسکرین پر ماہم کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ بنا سوچے سمجھے وہ کال ریسیو کر چکی تھی۔ میں سوچا تم خود فون کرو گے، لیکن یہاں تو تم میرے کال کرنے کے باوجود بھی ریسیو نہیں کر رہے۔ کیوں کال کی ہے تم نے؟ لہجے میں سرد پن تھا۔ کون ہو تم؟ نسوانی آواز پر ماہم چونکی۔ مسز زہران خان۔ سمل کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ یہ سب ایک فطری عمل تھا جو ماہم کا نام دیکھتے اسے غصہ آیا تھا۔ او تو تم وہی ونی میں آئی لڑکی ہو، ویسے خوش فہمی اچھی ہے مسز زہران خان۔ وہ آخر کے 3 لفظ منہ بگاڑتے ہوئے بولی اور ایک کہکہا لگایا۔ آئندہ کال مت کرنا۔ سمل چبا چبا کر بولتی کال کاٹ گئی۔ کس کو کہہ رہی تھی؟ پیچھے سے آتی زہران کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ اب ڈر لگنے لگا تھا کہ ایک تو اسے پوچھے بغیر کال ریسیو کی اور اتنی دیدہ دلیری سے اس لڑکی کو سنائی بھی۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس کی کال تھی؟ وہ ٹاول بیڈ پر پھینکتا اس کے پاس آیا۔ میں نے جان بوجھ کر ریسیو نہیں کی، وہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے خوف سے بولی۔ ارے میں آپ کو ڈانٹ تھوڑی رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی غلطی ہوگی تو سمجھاؤں گا، ڈانٹوں گا یا ماروں گا تھوڑی، وہ نرمی سے بولا۔ ماہم کی کال تھی اور مجھے غصہ آ گیا۔ اس کا نرم انداز دیکھ کر اس کا ازلی غصہ واپس آیا۔ اچھا لیکن اگر کوئی آفس سے کال ہو تو چاہے کتنی بار بھی آئے اٹھائیے گا نہیں، سمجھ رہی نا؟ اس کے بولنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہم میری صرف کلاس فیلو تھی، وہ پتہ نہیں کیوں سے وضاحت دے رہا تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو کر لیں، بس میرے نام سے اپنا نام نہیں ہٹائیے گا۔ ونی تو بن چکی ہوں، اپنی ذات پہ ایک اور دھبا نہیں لگا سکتی۔ سمل ہونٹ کاٹتے بولی۔ کس دل سے وہ یہ کہہ رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی بات سن کر زہران خان عجیب سے احساس میں گھرا۔ کیا یہ لڑکی صرف اپنی ذات پہ ایک اور داغ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی؟ مطلب اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں؟ ایک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ ابھی تو مشکل ہے کیونکہ ویسے ہی بہت سارے کام میں نے بابا سائیں کی مرضی کے خلاف کیے ہیں۔ پریشان نہ ہو، آپ کے بابا کی خیریت میں کسی سے معلوم کرواتا ہوں۔ وہ اپنے سنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ آج کل جو سمل سے بات کرتے نرمی ہوتی تھی وہ اس وقت نہ تھی۔ جی ٹھیک۔ اتنے دن گزر گئے تھے اسے اپنے بابا اور بھائی کے بغیر رہتے ہوئے۔ احمد ابراہیم کو شروع دن سے ایک بندہ موبائل پر ویڈیو لا کر دکھاتا تھا۔ کبھی سمل فضیلہ بیگم سے ڈانٹ سن رہی ہوتی تو کبھی محتشم صاحب سے، تو کبھی مفسرہ سے تھپڑ کھاتے ہوئے۔ اپنی گڑیا کو اس حال میں دیکھ کر وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ بابا یہ دلیا کھا لینا۔ ابھی وہ اپنے بابا کو ہسپتال سے لے کر آیا تھا اور دلیا کھلانے کے لیے تگ و دو میں لگا تھا۔ سفیان میری بیٹی، میری گڑیا، وہ نم آنکھوں سے بولے۔ وہ سمل کی یاد میں گھلتے جا رہے تھے۔ بابا آپ خود مایوس ہو رہے ہیں، آپ تو مجھے مایوس ہونے سے منع کر رہے تھے نا۔ دیکھیے گا آپ ہی جلدی ہم سے ملے گی۔ وہ اور ان سے ضد کرتے تھوڑا دلیا کھلا چکا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ دونوں چونکے۔ سفیان اگر وہ بندہ ہوا تو اندر مت لانا، مجھ میں اور ہمت نہیں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھنے کی۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولے تو وہ سر ہلاتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ؟ زہران خان کو دیکھ کر وہ چونکا۔ احمد ابراہیم ہیں؟ سفیان کے اس بات میں جواب دینے پر وہ اندر چلا آیا۔ چھوٹا سا آنگن، سامنے بنے 2 کمرے، ایک طرف کچن پر مشتمل یہ مکان احمد ابراہیم کا تھا۔ کیسے ہیں؟ وہ سلام کرتا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا تم؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں بے تابی واضح تھی۔ ٹھیک ہیں، وہ ملنے آیا تھا آپ سے؟ لہجہ بے تاثر تھا۔ میری بیٹی کو وہاں سے نکال دو۔ میرے بیٹے نے کوئی قتل نہیں کیا، اسے پھنسایا گیا ہے۔ میرے بچے بے گناہ ہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولے۔ بیٹی کی اتنی دنوں کی جدائی نے انہیں کمزور بنا دیا تھا۔ انکل یہ نہ کریں، اور جمل کو تو میں اپنی طرف سے ہر قسم کی سہولت دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے بیٹے سے قتل ہوا ہے تو اسے قانونی طور پر سزا دلواؤں گا۔ وہ ان کے ہاتھ جوڑنے پر نرم لہجے میں بولتا ان کا ہاتھ نیچے کر گیا۔ میرے بیٹے نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پاس بیٹھے سفیان نے بھی ان کی بات پر سر ہلایا۔
میں اس معاملے کی تحقیق کرواؤں گا، اگر یہ نہ ہوا تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ احمد ابراہیم کو اپنی بات پر قائم دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ زہران خان اپنی گاڑی پر بیٹھے حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ذہن ایک سوال میں الجھا ہوا تھا، اگر قتل سفیان ابراہیم نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ احمد ابراہیم کی آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ حویلی آیا تو ملازمہ نے اسے محتشم صاحب کا پیغام دیا۔ چھوٹے خان آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا محتشم خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بابا سائیں بلایا آپ نے؟ وہ اجازت لیتے ہوئے اندر آیا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ بیڈ پر فضیلہ بیگم اور محتشم خان بیٹھے تھے۔ زہران سامنے رکھے 2 سیٹر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ماہم تمہاری ہی کلاس کی ہے، تمہاری مورے کو سمجھ میں آئی ہے، اس کے لیے شادی کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو، اور اب دوبارہ انکار مت کرنا کیونکہ ایک ونی میں آئی لڑکی کو میں خان حویلی کی بہو نہیں بنا سکتا۔ وہ حکمیہ انداز میں بولے۔ جو بہتر لگے آپ کو، لیکن ابھی فی الحال رشتہ نہیں بھیجیے گا، 1 مہینے بعد اس کے بابا آؤٹ آف کنٹری سے آئیں گے، تب چلے جائیے گا۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں رضامندی دے گیا۔ یہ کی ہے نا میرے بیٹے والی بات؟ وہ پہلے حیران ہوئے اس کے ماننے پر، پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے بولے، بابا سائیں آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ ٹھہر کر ان کی طرف اجازت طلبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔ اسے تمہید باندھتے دیکھ کر انہیں ایک بار پھر حیرانی ہوئی۔ فضیلہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس لڑکی کو اس کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ آج وہ اس کا نام لینے کی بجائے اس لڑکی بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زہران؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، ایسے کیسے ملنے دیں؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ آپ ذرا تحمل سے سوچیں، میں کون سا اسے ہمیشہ کے لیے بھیجنے کا بول رہا ہوں، بس کبھی کبھار ملنے دے دیا کریں، اور جب اس حال میں اس کے بابا دیکھیں گے تو اور تکلیف ہوگی انہیں، جس طرح بھائی کی موت پر ہمیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل سنجیدہ دکھ رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ تم ہی کہہ رہے ہو نا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، آج وہ حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ میں ہی کہہ رہا ہوں، محتشم خان کا بیٹا جو ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آتے لمحے میں ہی اوجھل ہو گئی۔ ہاں چلو غور کرتا ہوں اس بات پر، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ شب خیر، وہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا، اس کی ذہین آنکھیں چمک رہی تھی۔ دوسرے دن مشل کو جب زہران خان کی رضامندی کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کا بھائی ایسے کیسا کر سکتا ہے؟ ابھی زہران خان حویلی میں تھا نہیں۔ بھائی سے اس بارے میں بعد میں پوچھنے کا سوچتے وہ زمل کے پاس آئی جو کمرے میں تھی۔ بھابھی آ جاؤں؟ ہاں آؤ، اور یہ کتنی دفعہ منع کیا ہے بھابھی بولنے سے، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا ابھی یہ بتائیں، آپ کو ماہم کے لیے بھائی کی رضامندی پتہ چل گئی؟ زمل اپنے لیے فکر دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرائی۔ زہران خان اب مشل حویلی کے سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے وہ کچھ اور کہتے، کچھ اور کہہ گئی۔ بھابھی لیکن میں بھائی سے پوچھوں گی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے تو نہیں ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ میں ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں، ان کی شادی تو کہیں اور ہونی ہی تھی۔ اب تم پلیز اس بارے میں کچھ پوچھ کر اپنا بھائی بہن کا خوبصورت رشتہ خراب مت کرنا، وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ لیکن مشل نے اعتراض کرنا چاہا۔ میری خاطر، زمل کی محبت سے کہنے پر وہ خفگی سے سر ہلاتی۔ زمل کے لیے ابھی اتنا ہی وقت کافی تھا، وہ اس بارے میں اب کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ کئی ستائشی نگاہیں اٹھی تھی، لیکن وہ بے نیاز سا ایک ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں ماہم بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بہت خوش ہوں، آج تو تم نے مجھے بلوایا ہے۔ اس کا دمکتا چہرہ اس کی بے پناہ خوشی کی گواہی دے رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ملے نہیں، یونی میں تو ڈیلی ملتے تھے، سوچا آج تم سے ملا جائے۔ وہی سنجیدگی جو ہر وقت ہوتی تھی۔ او آئی ایم بلیسڈ، زہران خان کو میری یاد آ رہی تھی، وہ مسکرائی۔ زہران ویٹر کو 2 جوس لانے کا بولا۔ ویسے اس لڑکی سے کیا بور ہو گئے ہو؟ مینز اچھی کمپنی نہیں دیتی ہوگی، آخر کو گاؤں کی ہے نا، وہ بھرپور معصومانہ انداز میں بولی۔ زہران کے چہرے پر ایک تاثر آ کر گیا۔ اب تمہاری بات تو الگ ہے نا، وہ اب تک کی گفتگو میں پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ نوازش، وہ بالوں کو پیچھے کرتے تھوڑا سا جھٹکتے ہوئے بولی۔ اچھا اپنے گھر والوں سے اپنے اس دوست کا تعارف کروا دینا۔ اس کی ذہین آنکھیں ایک الگ ہی لے میں چمکی۔ سب جانتے ہیں تمہیں، میری باتیں تم سے ہی شروع ہوتی ہیں، وہ ہنسی اور انگلیوں سے ٹیبل میں لکیریں کھینچنے لگی۔ او گڈ، چلو مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے، پھر ملتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ واہ ماہم، مطلب تمہارا حویلی جانا کارگر ثابت ہوا۔ اس کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ کیسی ہو پریٹی ڈول؟ فہد خان زمل کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی، میرے پاس نہیں آیا کرو۔ یار ویسے ہی اچھی لگتی ہو، یہ غصہ دکھاتی ہو تو واللہ
اور لگنے لگتی ہو۔ میں یہ آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر اب آئے تو زہران خان سے کہہ دوں گی۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کرنے لگی۔ اسے کہو گی، وہ تو خود اپنی دوسری شادی کے لیے ہاں کر چکا ہے۔ اتنی اچھی آفر دے رہا ہوں میں، کر لو مجھ سے شادی۔ اس ماہم کے آنے کے بعد زہران خان تمہیں باہر نکال کر پھینک دے گا۔ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے ہنسا۔ وہ میرے ساتھ جو بھی کرے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کی منکوحہ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو یہ پورے کا پورا ان کا مسئلہ ہوگا، اور وہ اچھی طرح اس کا بدلہ لیں گے۔ تم تو مجھ سے بہتر جانتے ہوگے۔ وہ اطمینان سے بولتی دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ بہت زیادہ اس زہران پر مر رہی ہونا تو یاد رکھو، ونی کی لڑکی کو اس حویلی کی بہو بننے کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا اطمینان اسے غصہ دلا گیا۔ اس حویلی کی بہو نہیں تو کیا پتہ زہران خان کی پہلی اور آخری بیوی بن جاؤں۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، وہ سختی سے کہتا چلا گیا۔ زہران خان کو اب بتا دینا چاہیے کیا؟ زمل گہری سانس لیتی کشمکش میں مبتلا سوچنے لگی۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر رہے تھے۔ زہران خان اکثر و بیشتر ماہم سے ملتا رہتا، اور ماہم وہ تو ہواؤں میں تھی۔ زہران خان بھی اس کی فیملی میں ماہم کے دوست کے طور پر ہی انٹروڈیوس تھا۔ وہ ماہم سے اس کے بابا کا نمبر بھی اس سے باتوں باتوں میں لے چکا تھا۔ زہران خان اپنے آفس پر ریوالونگ چیئر کے پشت سے ٹیک لگائے پرسکون سی مسکراہٹ لیے ذہن میں آگے کے لیے لائحہ عمل بنانے لگا۔ تھوڑا سا آگے ہوتے وہ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھاتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ 4-5 بیل کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ وہ شائستگی سے بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم سناؤ ینگ مین؟ وہ خاصے اسٹرکٹ تھے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ان کے گھر والوں کے لیے حرف آخر ہوتی تھی، خاصا رعب تھا ان کا۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ تمہید باندھنے لگا۔ کہو۔ زہران کی سنجیدہ طبیعت نے انہیں خاصا مرعوب کیا تھا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ماہم اور ہمارا کلاس فیلو شاہ میر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماہم آپ سے کہنے سے جھجک رہی تھی تو اس نے مجھے کہا، کافی اچھا لڑکا ہے اور آپ کے فرینڈ فراز کا بیٹا بھی ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویسے مجھے بھی وہ اچھا لگا۔ وہ تحمل سے اس کی پوری بات سنتے ہوئے بولے۔ آپ ماہم پر ظاہر نہیں ہونے دیجیے گا، آپ ایسا ریئیکٹ کریے گا جیسے یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ چاہتی کہ اس کا مان آپ پر قائم رہے۔ ان کی رضامندی پر وہ گہری سانس لیتے ہوئے بڑے سبھاؤ سے آگے بات کرنے لگا۔ تھینک یو بیٹا، آپ واقعی ایک اچھے انسان ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے انکل شکریہ کی کیا بات، ماہم میری فرینڈ ہے، دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ میری میٹنگ ہے، پھر بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ وہ الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ گیا۔ ایک مار کا تو سر ہوا، وہ گہری سانس لیتے دوبارہ سے چیئر کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ یا اللہ، میں نے بالکل بھی غلط طریقے سے بدلہ نہیں لیا، پھر بھی مجھے معاف کرنا، وہ زیر لب بولا۔ ماہم کو وہ زور زبردستی یا بدتمیزی سے اس کے عزائم سے پیچھے نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی، لیکن اپنی ذات سے وابستہ اس کے ارادوں کو بھی ختم کرنا تھا تو اس نے بڑا ہی سبھاؤ طریقہ اپنایا جس سے ماہم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ جانتا تھا ماہم کو اس سے محبت نہیں، صرف وقتی کشش ہے۔ اگر محبت ہوتی تو تب بھی وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتی، تو اس راستے سے اس کو ہٹانا تھا جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ شاہ میر ان کے ہی گروپ کا تھا، بہت اچھی طبیعت کا انسان تھا اور وہ ماہم سے محبت بھی کرتا تھا، اس لیے زہران کو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہ لگا۔ اسے یقین تھا جب اس کی شادی ہوگی تو شاہ میر اسے بہت خوش رکھے گا اور وہ موو آن کر جائے گی، اور ماہم صرف ایک شخص کی بات مانتی تھی اور وہ تھے اس کے بابا۔ زمل ہفتے میں 2 دن اپنے بابا سے ملنے گھر چلی جاتی تھی، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن کبھی اس کے چہرے پہ فضیلہ بیگم کے تھپڑ کے نشانات ہوتے تو کبھی ہاتھ جلے ہوئے ہوتے۔ احمد ابراہیم جہاں تھوڑی ہی دیر کے لیے خوش ہوتے تھے اپنی بیٹی سے مل کے، وہیں انہیں اس کی حالت غمزدہ کرتی تھی۔ وہ بیٹی جس کو انہوں نے گھر میں عورت کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود بھی کچن کے کام کرنے نہیں دیے تھے، اب وہی حویلی میں کئی قسم کے کھانے تیار کرتی تھی۔ زمل نے اپنے بابا سے دادی کی محبت اور فضیلہ بیگم کی اس روز اس کی امی اور بابا کا جس انداز میں پوچھا تھا وہ تذکرہ کیا، اور پوچھا بھی کہ ایسی کون سی بات ہے جسے وہ نہیں جانتی، لیکن احمد ابراہیم اسے ٹال گئے۔ ابھی وہ اسے یہ بات بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ابھی حویلی میں ہی رہ رہی تھی، اور اگر یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو اس کی نفرت اور بڑھ جاتی حویلی کے لوگوں کے لیے۔ وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی، دوپٹے کو سر پر لیے، ایک سرا آگے تھا جبکہ دوسرے سرے کو پیچھے سے ایک کندھے سے لا کر دوسرے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ جھک کے کپڑے سے صوفے کی ہینڈل سے گرد صاف کر رہی تھی، تبھی کسی نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ زمل ڈر کے چلانے لگی تھی کہ سامنے والے نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ فہد خان کو دیکھتے آنکھوں میں نفرت اتر آئی اور وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹانے لگی۔
ہاتھ چھوڑو میرا، وہ ہلکے سے گھرائی۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ عزت سے بولا تھا نکاح کر لو، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ اب یہاں سے تمہیں اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تم نہ اپنے باپ سے مل سکو اور نہ ہی اس زہران سے۔ وہ اس کے ہاتھ پر جھٹکا دے کر قریب کرتے ہوئے بولا، تم جیسوں کو تو عبرتناک موت ملنی چاہیے، خود کی بہن ہوتے ہوئے بھی یہ حرکت کرتے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ میں بھی کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں شرم کہاں سے آئے گی؟ ویسے سوچو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بھی اس طرح کرے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولتی اپنے ہاتھ کو بہت کوششوں کے بعد آخرکار چھڑوا چکی۔ تم، ہاؤ ڈیئر یو! سمل کے سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے مضبوط ہاتھ کا نشان اس کے گال پر چھوڑ گیا۔ سمل لڑکھڑا کر نیچے کارپیٹ پر گری، کونے پر رکھے واز سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ گیلے پن کا احساس ہوا تو ہاتھ لگایا تو خون نکل رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مرد کے نام پر دھبا ہو تم۔ ماں بہن ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت کی عزت کرنی نہیں آتی۔ تم تھپڑ مار کر کیا سمجھے ڈر جاؤں گی میں؟ تو یاد رکھنا اگر آئندہ مجھ سے بدتمیزی کی تو کچھ بھی کر گزروں گی۔ وہ اس بھاری تھپڑ کے بعد ڈرنے کے بجائے غصے سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی اور ویسے ہی تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، یہ بات جمل نے ثابت کی تھی۔ وہ جو فضیلہ بیگم کے تھپڑ سے سہم جاتی تھی، آج اس کے تھپڑ پر بپھر گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فضیلہ بیگم اندر آتے حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ان کے پیچھے مہرمہ بیگم اور مفسرہ بھی آ گئی تھی۔ تائی، یہ لڑکی میرا بازو پکڑ کر بول رہی تھی مجھے اس حویلی میں نکالنے کی مدد کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا دھکا دیا ہوں تو واز سے چوٹ لگ گئی۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹے انسان، خدا کا خوف کرو، پوری زندگی یہی نہیں رہنا، مر کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ سمل اس کے جھوٹ پر نفرت سے دیکھنے لگی۔ تو بغیرت لڑکی، ذرا شرم نہیں آئی تجھے؟ پوری اپنی ماں پر گئی ہے بے شرم۔ اس کے بال کو کھینچ کر پکڑتی ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر لگا گئی۔ چھوڑے مجھے اور اس گھٹیا شخص سے پوچھے، نکاح کرنے کا بول رہا تھا، انکار کرنے پر اٹھا کر لے جانے کی دھمکی دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی چلا کر بولی۔ وہ خاموش تھی اتنے دنوں سے، لیکن یہاں بات اس کے کردار پر آئی تھی اور یہاں خاموش رہنا سراسر ناانصافی تھی۔ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو؟ صحیح کہتی ہیں بھابھی سائیں، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر مہرمہ بیگم آگ بگولا ہوتے اس کو مارنے لگی۔ یوں مار کے کیا سمجھ رہی ہیں؟ کمزور ہوں؟ غلط فہمی ہے۔ جس طرح آپ کے اس گھٹیا بیٹے کو تھپڑ مارا ہے ویسے ہی آپ کو مار سکتی ہوں، لیکن میرے باپ کی تربیت یہ اجازت نہیں دیتی اپنے سے بڑوں پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور اب اپنی زبان سے میری ماں کا نام نہیں لیجیے گا۔ میری ماں آپ جیسی نہیں تھی، وہ ایک آئیڈیل عورت تھی۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی۔ سہران نے تجھے چھوٹ دے کر بہت زیادہ سر چڑھا دیا ہے، زبان کتنی لمبی ہے تیری۔ وہ بے دریغ مارے جا رہی تھی، جمل کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اگر زہران خان پہ مان مجھے نہ بھی دیتے تب بھی میں اپنے کردار پر آپ لوگوں کی گھٹیاں باتیں برداشت نہیں کرتی۔ اتنے تھپڑوں کے بعد اس کا جبڑا درد کر رہا تھا، گال جیسے سنسنا اٹھے تھے۔ وہ دونوں مل کر اگلے پچھلے سارے کسر اسے مار کر نکال رہی تھی۔ سمل بھی ہونٹ بھیجے مار کھا رہی تھی۔ پہلے وہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن پھر آخر میں تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ مفسرہ خاموشی سے اسے مار کھاتا دیکھتی رہی، لیکن کچھ کیا نہیں۔ اس کے دل کو تو ٹھنڈک مل رہی تھی جو زہران خان نے اس دن سمل کی وجہ سے اس کی تذلیل کی تھی۔ مشل یونیورسٹی میں تھی، ورنہ یقیناً وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ خوب مارنے کے بعد وہ اسے چھوڑ گئیں۔ وہ تھوڑی دیر وہیں روتی سسکتی رہی اور پھر بہت مشکلوں سے اپنے وجود کو گھسیٹتے زہران کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ تھوڑی دیر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ زہران 2 دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ بزنس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا اور دوسرا اسے ماہم والا قصہ بھی ختم کرنا تھا، لیکن پھر بھی جمل اس کی سوچوں میں تھی۔ سارے کام ختم کرتا وہ حویلی کے لیے نکلا۔ رات 11 بجے وہ حویلی پہنچا۔ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گردن کو دائیں بائیں ہلاتا وہ کوٹ اتارتا ہاتھ میں لیتے اوپر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے میں ملگا سا اندھیرا تھا اور بیڈ پر جمل محو استراحت تھی۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا یہ مسکراہٹ لمحوں میں سمٹنے والی تھی۔ اس کے وجود کو دیکھتے اسے سکون آیا۔ یہ بات تو وہ بخوبی محسوس کر گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے دن بدن لازم و ملزوم ہوتی جا رہی تھی، لیکن محبت کا اقرار اب تک اس نے نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ ماننے میں اسے کوئی آر نہ تھی کہ یہ لڑکی اس کی رگ و جاں میں بس چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائیں، ماتھے پر لال لاتعداد بل پڑے۔ سمل کے چہرے پر نیل کا نشان واضح تھا اور ماتھے کی ایک سائیڈ پر خون جمع ہوا تھا۔ سمل، وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن فوراً سے ہٹایا۔
وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے اٹھانے لگا لیکن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ کمرے میں لائٹ آن کرتا فیملی ڈاکٹر کو کال ملانے لگا اور انہیں آنے کا کہہ کر جمل کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھتے اسے غصہ آنے لگا۔ انہیں بری طرح مارا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے معائنہ کرتے ہوئے کہا، آپ میڈیسن دے دیں اور بخار کب تک اتر جائے گا؟ ان کی بات پہ وہ لب بھینچتا بات بدل گیا۔ انجیکشن لگا دیتا ہوں، کچھ دیر میں بخار کم ہوگا تو غنودگی کے اثر سے باہر آ جائیں گی۔ آپ پھر یہ میڈیسن کھلا دیجیے گا، صبح تک بخار کم ہوگا اور یہ ٹیوب زخموں پر لگانا ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتا چلا گیا۔ زہران پریشان سا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ غصہ تھا کہ نیچے جا کر پوچھے یہ کس نے کیا ہے اور اس کا حشر کر دے، لیکن وہ غصہ ضبط کرتا صبح کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ سچ بات تو جمل ہی بتا سکتی تھی۔ وہ چہرے پر آئے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور زہران کو اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ پانی۔ 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کی نکاہت زدہ آواز پر فوراً سے اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا جمل، کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بولا۔ پانی۔ اس کے بولنے پر وہ سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتا، ساتھ ٹیبلٹ بھی اسے کھلانے لگا اور دوبارہ لٹا دیا۔ وہ کمزوری کے باعث زہران خان کے بارے میں غور نہ کر سکی اور دوبارہ سو گئی۔ زہران بھی ایک سائڈ پر لیٹتا سونے لگا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو زہران خان کو اپنے برابر میں لیٹا پایا۔ دل اس کو 2 دن بعد دیکھ کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر کل کا منظر پوری جزیات سے یاد آیا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماتھے پر ہاتھ لگایا تو پٹی لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائی اور ٹیوب دیکھتے وہ زہران خان کی طرف محبت سے دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ شخص؟ ہر بار اپنے رویے سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، درد تو نہیں ہو رہا، فیور تو نہیں ہے؟ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ جاگا۔ جمل کو جاگا دیکھ کر وہ فوراً فکر مندی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا، شکر بخار کم ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ اس کو روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آپ ذمہ داری ہیں میری، منقوہاں ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ اطمینان سے نرمی سے جواب دینے لگا۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ پہلے واش روم گیا اور منہ ہاتھ دھوتا نیچے چلا گیا۔ ابھی 7 بج رہے تھے اور حویلی کے لوگ 8 بجے ہی کمرے سے نکلتے تھے۔ ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ایک سے کہہ کر ڈبل روٹی، دودھ، ابلا ہوا انڈا ٹرے میں رکھوایا اور اس سے لے کر کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آیا تو وہ منہ ہاتھ دھو کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ جلدی سے ناشتہ کریں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے، وہ اس کے آگے ٹرے رکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانے لگی۔ وہ شخص پہلے ہی اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، اب وہ بچوں کی طرح اسے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کھانے کے بعد وہ اسے میڈیسن دینے لگا اور اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا باتھ لینے چلا گیا۔ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کیسے ہوا یہ سب؟ اگر بی بی خان نے انہیں کچھ غلط بتایا ہوگا تو؟ وہ بھیگی آنکھوں سے سوچنے لگی۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے آگے کھڑا بال بنانے لگا۔ براؤن قمیض شلوار میں وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ جمل کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اسے پوچھتا وہ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب اٹھانے لگا اور اس کے زخموں پر لگانے لگا۔ میں خود لگا لوں گی، وہ جھجکی۔ آپ کو جو بتانے کا کہا ہے وہ بتائیں۔ وہی سنجیدہ لہجہ جس سے جمل اکثر اوقات خائف رہتی تھی۔ وہ فہد خان، وہ الف سے لے کر یہ تک اسے سب بتاتی چلی گئی۔ اس گھٹیا شخص پر مجھے پہلے ہی شک تھا، ماہم کے معاملے میں الجھ گیا ورنہ پہلے اسے سبق سکھاتا۔ غصے کی زیادتی سے چہرہ سرخ پڑ گیا، ہاتھ کی نسیں ابھر گئیں۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، جمل جلدی سے صفائی دینے لگی۔ میں جانتا ہوں اور یہ آئندہ مجھے اس طرح صفائی مت دیجیے گا، یقین ہے آپ پر۔ اس کے لہجے ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا لیکن پھر بھی جمل کا دل ڈھیر ہو گیا۔ ماہم کا کیا ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کو بتایا تھا ویسے ہی کیا اور کامیاب بھی ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہم والے معاملے کے بارے میں وہ پہلے ہی اسے بتا چکا تھا۔ وہ اس کی شریک حیات تھی تو اس کی ہر بات کی بھی تو رازداں ہونی چاہیے تھی نا۔ اچھا میں ذرا فہد خان سے نبٹ لوں اور میں کچھ دنوں میں ہی آپ کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں، مشل کو بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور واش روم میں ہاتھ دھونے گیا۔ جب نکلا تو جمل بولی، آپ چھوڑ دیجئے، کچھ کریے گا نہیں اور پلیز ہم مشل کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میری عزت پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا اس نے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے ماتھے پر لمس چھوڑتا کمرے سے چلا گیا۔ جمل اس کے اقدام پر حیران رہ گئی۔ پہلی بار تھا جو یہ شخص اسے یہ مان بخش گیا تھا۔ غنودگی میں تو وہ محسوس نہیں کر سکی تھی
لیکن اب جب پورے ہوش و حواس میں تھی اسے ایک طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ زخموں پر ہوتی تکلیف کو نظر انداز کرتے وضو بنانے لگی۔ فہد خان کہاں ہے؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ مچل ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ مفسرہ کمرے میں تھی جبکہ محتشم صاحب، فضیلہ بیگم اور مہرمہ بیگم لاؤنج میں تھے۔ کیا ہوا ہے زہران؟ محتشم صاحب اسے غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگے۔ بابا سائیں جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ ڈیرے میں ہے لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ابھی محتشم خان اس معاملے سے لا علم تھے۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا ہے؟ فضیلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر فضیلہ بیگم نے انہیں ساری بات بتا دی۔ زہران ڈیرے میں پہنچا تو وہ کسی ملازم سے بات کر رہا تھا۔ زہران اس کے پاس پہنچتا اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا ہوا ہے زہران؟ اس کے تیور دیکھ کر فہد تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ اب بھی میں تجھے بتاؤں کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولتا ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ زہران کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے محسوس ہوا تو وہ غصے سے چلایا، میری عزت پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بپھرے شیر کی مانند ایک اور پنچ مارا اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد کئی اور مکے مارے۔ فہد خان بھی اپنے بچاؤ کے لیے اسے مارنے لگا۔ ملازم کھڑے ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی آگے بڑھ کر چھڑاتے۔ زہران، فہد کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ چھڑا نہیں سکتے؟ محتشم خان آتے ہی دہاڑے۔ زہران چھوڑو اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے چھڑانے لگے۔ بابا سائیں سے کہہ دے یہ اب میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا جانے لگا۔ ملازم حیرت سے زہران خان کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ کیوں ہاتھ اٹھایا تم نے اس پر؟ وہ کرخت لہجے میں بولے۔ تایا سائیں وہ فہد انہیں بھی وہی بات بتانے لگا جو فضیلہ بیگم کو بتائی تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اب اس لڑکی کے پاس بھی مت آنا ورنہ اب کی بار زہران سے میں نہیں بچاؤں گا۔ وہ سختی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ اس زہران کو تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ منہ سے خون صاف کرتا سامنے دیوار پر ایک مکہ رسید کر گیا۔ کیسی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ زہران کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ زہران ڈیرے سے سیدھا آفس چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ اس کے ہونٹ کے پاس خراشیں دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ دوائی لی تھی؟ جی۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر آیا اور دوائی چیک کرنے لگا۔ کہاں لی ہے؟ وہ ٹیبلٹ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دوپہر کو لی تھی۔ وہ اس کی چیکنگ پر آنکھیں گھما گئی۔ ابھی کون لے گا؟ کھانا کھایا ہے؟ وہ آئی برو اچکائے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا اور ساتھ دوائی بھی۔ اب سو جائیں۔ وہ کمفرٹر درست کرتا دوسری سائڈ پر آ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی، اپنا موبائل دے دیں مجھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی منہ بسورتی آواز آئی۔ کیا کریں گی؟ اس کی نظریں ہنوز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی لیکن توجہ ساری اس کی طرف تھی۔ گیم کھیلوں گی۔ آپ کو لگتا ہے میرے موبائل میں گیم ہوگی؟ پتہ ہے مجھے آپ جیسے خشک مزاج انسان کے موبائل میں گیم نہیں ہوگی لیکن ڈاؤن لوڈ کر کے تو دے سکتے ہیں نا؟ وہ ناک چڑھائے بولی لیکن جب اس کی گھورتی نظریں محسوس ہوئیں تو دانتوں تلے لب دبا گئی۔ کون سا کروں؟ موبائل کی اسکرین روشن کرتے ہوئے پوچھا۔ ببل شوٹر، وہ معصومیت سے بولی۔ بچوں والا گیم، وہ بڑبڑاتا ہوا پلے اسٹور پر سرچ کرنے لگا۔ نہیں تو آپ بتائیں بڑوں والا گیم، پب جی کھیلوں کیا؟ وہ لڑنے کے انداز میں بولی۔ نہیں آپ یہی کھیل لیں، یہ لیں اور ادھر ادھر نہیں جائیے گا۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے جلدی سے موبائل آگے کرنے لگا۔ ہاں ادھر ادھر نہیں جائیے گا، کیا لڑکیوں سے بات کرتے ہیں؟ وہ اس کی نقل اتارتے آخر میں مشکوک ہوئی۔ یہی سمجھ لیں، اس کی بات پر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ وہ بات کو ایسے ہی طول دیے جا رہا تھا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اسے اچھا لگتا تھا، ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ کیا کہا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں، گیم کھیلیں آپ، وہ مسکرا کر کہتا دوبارہ سے لیپ ٹاپ میں ای میل چیک کرنے لگا۔ 3 دن گزر گئے تھے، زمل کے زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے اور زیادہ ہاتھ زہران خان کا تھا۔ وہ کبھی اس سے کہا نہیں تھا کہ وہ محبت کرتا ہے لیکن اپنے رویے اپنی باتوں سے اسے یہ احساس دلا چکا تھا۔ ایک ملازمہ کو وہ خاص تاکید کر کے جاتا تھا کہ اس کا خیال رکھے۔ ابھی وہ اپنے بینگلو کی بھی کنسٹرکشن کروا رہا تھا جس کا کام بھی ختم ہونے کو تھا تاکہ جلد از جلد وہ اسے لے کر شفٹ ہو جائے۔ زہرانہ بھی باہر سے آیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے مورے اور بابا سے مل کر کمرے میں جانے کا تھا۔ کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جس میں مہرمہ بیگم کی بھی آواز شامل تھی۔ ابھی وہ تھوڑا اور نزدیک آیا تھا کہ مورے کی بات سنتا رک گیا۔ آپ زہران کا رویہ دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ۔ آپ تو اسے ونی میں لے کر آئے تھے اور آپ کا فرزند اسے بیوی بنا بیٹھا ہے۔ وہ نفرت سے بھرے لہجے میں محتشم خان کو کہنے لگی۔
یہ تو ہے، اب دیکھو اس لڑکی ماہم کے والد کب آتے ہیں۔ سہران کی اس سے شادی کر دے، اس لڑکی کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے میں نے، وہ ہنکارا بھرنے لگے۔ سہران کے نام پر جمل کو ونی بنا کر لانے پر وہ پچھتا رہے تھے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ فضیلہ بیگم کھوجتی نگاہوں سے پوچھنے لگیں۔ ان کے پوچھنے پر محتشم خان آگے کا لائحہ عمل بتانے لگے اور جیسے جیسے وہ بتا رہے تھے سہران کا سننا محال ہو رہا تھا۔ مٹھی بھینچے اس کے ہاتھ کی نسیں ابھر گئی تھیں۔ ماتھے پر بل ڈالے باپ کی بات سنتا اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ بابا سائیں میں یقین نہیں کر پا رہا، آپ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں، دل میں کہتا وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ کھانا لاؤں؟ سہران کمرے میں آیا تو جمل سلام کر کے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، صرف کافی لا دیں، وہ تھکا تھکا سا کوٹ اتارتے ہوئے بولا۔ جمل سر ہلاتے نیچے چلی گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پاؤں لٹکائے بیڈ میں گرنے کے انداز میں لیٹا۔ ایک آفس میں امپورٹنٹ ڈیل چل رہی تھی جس کا فائنل ہونا لازمی تھا کیونکہ ابھی نیو آفس سٹارٹ ہوا تھا، لیکن نعمان کے والد کی مدد سے وہ لوگ اب تک 2 پروجیکٹ سائن کر چکے تھے اور یہ تیسرا بہت اہم تھا۔ اور حویلی آ کے جب مورے اور بابا سائیں کی بات سنی تو اور پریشانی میں گھر گیا۔ یہ لے، جمل نے اس کے آگے کپ بڑھایا۔ کافی لیتا وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا بنا کچھ کہے۔ جمل اچنبھے سے اس کی پشت دیکھتی رہی کیونکہ وہ ہمیشہ مسکرا کر تھینک یو ضرور بولتا تھا اور اس کی خیریت بھی لازمی معلوم کرتا تھا۔ شاید تھکے ہوئے ہوں، وہ کندھے اچکائے بیٹھ کے ایک کونے پر آ کر لیٹ گئی اور اپنے موبائل میں گیم کھیلنے لگی جو سہران نے لا کر دیا تھا۔ وہ اسٹڈی پہ آ کے صوفے پر بیٹھتا نعمان کا نمبر ڈائل کر گیا۔ کچھ بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں بول، ابھی تو گیا تھا، اتنی جلدی یاد آ گئی؟ آج بھابھی لفٹ نہیں کروا رہی کیا؟ فون ریسیو ہوتے ہی نعمان کی شرارت سے بھرپور آواز آئی۔ کچھ ڈسکس کرنا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ہاں بول۔ نعمان بھی فوراً سے سنجیدہ ہو گیا۔ سہران اسے اپنے مورے اور بابا سائیں کی بات بتانے لگا۔ میں تو اس لڑکی کو جس مطلب کے لیے لایا تھا وہ تو خیر اچھا خاصا پورا ہو چکا ہے۔ بہت بیمار رہنے لگا ہے اس کا باپ، تڑپ رہا ہے ویسے ہی جیسے 20 سال پہلے ہم تڑپے تھے۔ اب میں اس لڑکے کو اپنی بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گا، لیکن اس کے باپ کے پاس بھی نہیں بھیجوں گا۔ ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا، وہ سفاکی سے بولے۔ سہران کو پتہ چلے گا تو وہ حویلی چھوڑ کے چلا جائے گا، محرمہ بیگم نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ تو میں کون سا اس لڑکی کو باہر پھینکواؤں گا، یہ کام کچھ بندوں سے اغوا کر کے کرواؤں گا، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ سفاکی سے بولتے انہیں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا، نہ ہی دل یہ گناہ کرتے ہوئے لرز رہا تھا۔ تو اندر جا کر اپنے بابا سائیں کو کچھ بولا کیوں نہیں؟ نعمان کو بھی اس بات پر غصہ آیا، کیسے وہ کسی لڑکی کو اغوا کروا سکتے تھے؟ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ اگر غصے میں اندر چلا جاتا تو بابا اپنے اس منصوبے سے پیچھے ہٹ جاتے اور کوئی دوسرا منصوبہ تیار کرتے۔ ابھی تو میں یہ منصوبہ جان گیا تھا، لیکن دوسرا کیسے جان پاتا؟ ہاں یہ تو ہے، وہ اس کی دور اندیشی کو سراہتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ 20 سال پرانی بات کیا ہے؟ نعمان ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اس بات سے تو میں خود انجان ہوں، لیکن بی بی جان نے ایک بار کچھ اس طرح ذکر کیا تھا، اب یہ بات میں کل صبح ان سے پوچھوں گا، پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنا ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ پریشان نہ ہو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، وہ فون کٹ کرتا کمرے میں آیا، ذہن پریشانی میں الجھا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے بیٹھ کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کھیر بنانا نہیں آتا، آپ کی مورے آج اتنا ڈانٹا اور ہاتھ بھی مروڑ دیا۔ اس کے آتے ہی وہ روز کی طرح اپنی سرخ کلائی کو دیکھتے شروع ہو چکی تھی۔ وہ روز رات کو جب لیپ ٹاپ پر کام کرتا تھا تو اسے دن بھر کی روداد سناتی، وہ بھی خاموشی سے سنتا اور تسلی دیتا۔ تمہیں ہر وقت رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ جب کچھ بنانا نہیں آئے گا تو سنو گی نا ڈانٹ۔ ایک تو نیو بزنس سٹارٹ کیا ہے، اب تم میٹرک پاس تو میری کچھ مدد نہیں کر سکو گی، کم از کم مجھے سکون تو دے سکتی ہو نا۔ سب کے خلاف جا کر تمہاری مدد کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں دیکھ رہا تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، اور کیا کروں میں تمہارے لیے؟ وہ لیپ ٹاپ کھولتا تو ڈیل کینسل ہونے کی ای میل آئی ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے پریشان تھا مزید پریشان ہو گیا، سر درد سے پھٹنے لگا تھا اور پھر جمل کی باتیں، وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتار گیا۔ اس کی دہاڑ سن کر وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے بیڈ سے بے ساختہ اٹھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت نکل کر گردن پر آ رہا تھا۔ میں میٹرک پاس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جمل جائیں ابھی کمرے سے، وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے جانے کا بولا، مبادا وہ کچھ اور غلط نہ بول جائے۔ وہ آنسوؤں سے لبالب آنکھیں اٹھا کر ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالتی باہر کی جانب بھاگی۔ وہ مینیجر کو کال کر کے ڈیل کی کینسلیشن کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگا، لیکن ذہن بھٹک بھٹک کر اس کی شکوہ کنہ آنکھوں پر اٹک جاتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے گہری سانس لیتا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔
صبح اس کو منانے کا سوچا، وہ ابھی ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا۔ وہ یہی سمجھا وہ مشل کے کمرے میں گئی ہوگی، لیکن شاید اس کا صبح کا انتظار لا حاصل جانا تھا۔ رات 10:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو چونک کر دیکھنے لگے۔ پھر احمد ابراہیم دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے تو سفیان بھی ان کے پیچھے آیا۔ سمل میری بچی تم؟ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ سمل کا زہران کی طرف سے دیا گیا اتنا مان عزت خیال تھا کہ وہ زہران خان کی ڈانٹ پر دل برداشتہ ہو گئی۔ ایسے تو وہ فضیلہ بیگم کی ڈانٹ پر جبر کر لیتی تھی، لیکن شاید یہاں دل کا معاملہ تھا، اور دل کے معاملے میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بند کر دیتا ہے۔ وہ بنا یہ خیال کیے کہ اس کا حویلی سے رات کے پہر چھپ کر جانا ایک وبال کھڑا کر سکتا ہے، وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ یاد تھا تو بس محبوب شخص کا دہاڑنا۔ احمد ابراہیم اس کو ساتھ لگائے اندر لائے جو آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اسے بستر پر بٹھایا۔ بیٹی کیسے آئی تم؟ وہ حیران تھے اس کے آنے پر۔ چھپ کر آئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہارے آنے کا پتہ چلے گا تو جان سے مار دیں گے۔ وہ پریشان ہوئے۔ مار دیں لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس وقت عجیب سی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ تو پہلے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اب ایسا کیا ہوا جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ وہ پریشانی میں گھر گئے تھے۔ اگر محتشم خان کو پتہ چلتا تو وہ ساری گولی اپنی بندوق سے خالی کرنے میں دیر نہ کرتے۔ پاپا میں صبح بات کروں گی، سونا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے ان دونوں کو پریشان چھوڑ گئی۔ آج کی رات زمل نہ خود سوئی اور نہ اس کی وجہ سے 3 شخص سوئے، ایک احمد ابراہیم، سفیان ابراہیم اور زہران خان۔ پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا تھا۔ صبح جب زہران خان فریش ہو کر باہر نکلا تو زمل کی غیر موجودگی پر اچنبھا ہوا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ اپنے خاص بندے کو کال ملانے لگا، اس سے کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کی کال آئی اور اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ زمل احمد ابراہیم کے گھر پر تھی۔ اف بے وقوف لڑکی، اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی اور میرے لیے بھی۔ وہ پیشانی مسلتا بی بی جان کے کمرے میں گیا۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ بی بی جان تو اٹھ جاتی تھی اور باقی لوگ 8 بجے ہی نکلتے تھے، اس لیے وہ ابھی زمل کے اسی اقدام سے بے خبر تھے۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وہ ان کے ماتھے پر پیار کرتا بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا پتر؟ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ پریشان ہوں۔ ایک پوری حویلی میں دادی تو تھی جو زہران خان کو صحیح بات بتا سکتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بی بی جان اب مجھے بتا دیں ماضی میں کیا ہوا ہے اور اس کا زمل سے کیا تعلق ہے۔ وہ انہیں محتشم صاحب کی کل والی پوری بات بتانے کے بعد پوچھنے لگا۔ بیٹا جب تو 3 سال کا تھا تو تیری پھپھی پریوش یہیں رہتی تھی۔ وہ احمد ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تیرا باپ اس کی بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ اس کا ایک عام سے کسان سے بیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ کوئی بڑا جاگیردار دیکھ رہا تھا، لیکن تیری پھپھی کو دولت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے ایک محبت اور عزت کرنے والا آدمی چاہیے تھا، اور یہ ساری خوبی احمد ابراہیم میں تھی، کیونکہ تیرا باپ بھی اور دادا بھی سردار تھے، لیکن وہ اپنی عورت کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ محبت نہ دے سکے جس کی ایک عورت حقدار ہوتی ہے۔ اس لیے تیری پھپھی ان جاگیرداروں سے نفرت کرتی تھی، اور اس نے بھائی سے چھپ کر لیکن میری موجودگی میں نکاح کر لیا، اور وہیں پر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ احمد ابراہیم 12 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، اس لیے شہر میں معقول تنخواہ پر نوکری مل گئی اور وہ پریوش کو لے گیا۔ اس دن سے اپنی بچی سے نہ مل سکی، اور زمل میری نواسی، میری بیٹی کی نشانی سے معلوم ہوا وہ مجھ سے ملے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے رکی، پھر آگے بولنے لگی۔ بی بی جان میں صحیح کر رہی ہوں نا؟ پریوش سامان باندھے ماں کے کمرے میں تھی۔ بیٹا تو بھاگ کر تھوڑی شادی کر رہی ہے، بلکہ تیری بی بی جان اپنی موجودگی میں اپنی بچی کا نکاح کروائیں گی، تو پریشان نہ ہو۔ وہ مسکرائیں۔ لیکن بی بی جان گاؤں اور لالا تو یہی کہیں گے نا، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی۔ تو میری بچی تو ان کے لیے اپنی زندگی تو نہ برباد کر۔ احمد ابراہیم مجھے بھی اچھا لگا ہے، اور میں بھی نہیں چاہتی میری طرح تو بھی قید کی زندگی گزارے۔ بی بی جان آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ میں رہ لوں گی، تم میری فکر نہ کر، اب جلدی کر، یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ پریوش کو ساتھ لیے حویلی کے پچھلے حصے سے نکلی اور شہر جانے والے راستے پر چل دیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچ کر احمد ابراہیم کے لیے ہوئے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئیں۔ احمد ابراہیم سے مل کر ایک کمرے میں وہ دونوں چلی گئیں۔ ظہر میں ان دونوں کا نکاح تھا۔ صبح ہوئی تو احمد ابراہیم نکاح خواں وغیرہ کو بلانے کی غرض سے گئے اور بی بی جان پریوش کو تیار کرنے لگی۔ بی بی جان ڈر لگ رہا ہے، تو سارے واہموں کو نکال دے اور خوشی خوشی اس رشتے کا آغاز کر۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتی باہر نکل گئیں۔ آنگن میں ہی انہیں احمد ابراہیم مل گئے۔ احمد بیٹا۔ جی بی بی جان۔ وہ فوراً ان کے پاس آئے۔ بیٹا ہم نے بہت بڑا قدم اٹھایا، لیکن صرف اس لیے تاکہ میری بیٹی کو خوشیاں ملیں۔ میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنا،
اس کا ساتھ دینا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، بی بی جان فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع کبھی نہیں ملے گا، اور میں پریوش کو اپنی عزت بنا رہا ہوں۔ اپنی عزت کو بیچ راہ میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے مضبوط لہجے سے بی بی جان کو مطمئن کر گئے۔ کچھ دیر میں دونوں نکاح کے خوبصورت رشتے میں بندھ گئے تھے۔ بی بی جان بہت ساری دعائیں دونوں کو دے کر حویلی چلی گئی تھی۔ تیرے بابا سائیں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مجھے اس حویلی سے تو نہ نکال سکا، حویلی میرے نام پر ہے، لیکن اس کمرے میں قید کر دیا۔ وہ اذیتوں کی انتہا پر تھی۔ بی بی جان، وہ بے ساختہ انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ یہ حقیقت جان لینے کے بعد اسے بھی دکھ ہوا، کیسے ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا۔ اب آگے کی بات تجھے احمد ہی بتا سکتا ہے، وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ چلیے آپ آرام کریں، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ ان کے سر پر بوسہ دیتا کمرے سے چلا گیا۔ دادی زمل کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہی سب بیٹھے تھے۔ زہران بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اور ذہن میں آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ زہران، اس لڑکی کے بابا نہیں آئے کیا؟ محتشم خان اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بابا سائیں کال کی تھی میں نے، اس کے بابا تو آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا، اور اس کے بابا خاصے اسٹرکٹ ہیں تو وہ مجھ سے معذرت کر گئی۔ وہ بھرپور سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا بات کرنے کو۔ وہ غصے سے بولے۔ بابا سائیں میں کیا کر سکتا ہوں، ان سے کہتا وہ اٹھ گیا۔ ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ زمل کی حویلی سے غیر موجودگی کی خبر حویلی میں پھیل گئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کسی نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ محتشم خان، کچھ خبر ہے؟ وہ لڑکی حویلی میں نہیں ہے، فضیلہ بیگم کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ پتہ چلا ہے مجھے، رات کے اندھیرے میں باپ کے گھر گئی ہے، اور یہ کام تو ہمارے لیے اور اچھا کر گئی ہے۔ اس کی واپسی پر میرے کچھ بندے اسے اغوا کر لیں گے۔ زہران نے مجھے ڈبل کراس کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب میں بھی بتاؤں گا میں اسی کا باپ ہوں۔ وہ سمجھ گئے تھے ماہم والے معاملے کے بارے میں یقیناً ان کے بیٹے نے ہی کچھ کیا ہے اور انہیں اچھے سے بے وقوف بنا دیا ہے۔ اور میرے بیٹے مہران خان کا بدلہ؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ اس کو کہیں بھیجتے ہی اس کے بھائی کو قتل کروا دوں گا۔ وہ اتنے آرام سے بولے جیسے موسم کے حال پر تبصرہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہے خاموشی کی وجہ؟ ان کی بات سنتا وجود بڑبڑایا۔ ایک دن گزر چکا تھا، جمل اپنے بابا کے گھر میں تھی۔ اس کے یوں حویلی سے آنے کی وجہ جب احمد ابراہیم کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور زہران خان کے گھر آنے کا بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا یہ جو آدھے گھنٹے کے لیے ان سے ملنے آ جاتی تھی وہ بھی اسی کی بدولت۔ جمل کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ملال نے آ گھیرا۔ پھر یہ بھی خیال آیا وہ پریشان تھا، وہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے یہاں آ کر اس کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر چکی ہے، لیکن جیسے ہی لفظ میٹرک پاس آتا تو انا سر اٹھا لیتی۔ زہران پریشان سایہ بیڈ کی پینتی سے لگا نیچے بیٹھا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ اس کی کمی محسوس کر رہا تھا، اور دوسری یہ بھی پریشانی تھی اگر وہ حویلی آنے کے لیے نکلی تو کیا ہوگا۔ وہ اپنے ورکر کو کال کر کے اپنے گھر میں 2 کمرے اور کچن کو بالکل فائنل کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اف، یہ لڑکی، سوچنا چاہیے تھا، میں نے کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ اگر غصے میں کچھ کہہ دیا تو یقیناً پریشانی میں کہا ہوگا۔ اب ناراض ہو کر بیٹھی ہے، وہ بھی ان حالات میں۔ اف زہران، تم تو ایک ہی دن میں یاد کر رہے ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میسج کر دے بھائی۔ سر اٹھا کر سامنے بیٹھی بہن کو دیکھ کر خود کو کمپوز کیا۔ کس کو؟ وہ انجان بنا۔ وہی جس کو سوچ رہے ہیں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ میں تو کسی کو نہیں سوچ رہا، بس پریشان ہوں، بابا اسے اغوا کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ وہ آدھی بات سچ اور آدھی جھوٹ بولا۔ کیا بابا ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھائی، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ صرف اس بات کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ بہن ہوں آپ کی، بھلے سے چھوٹی ہوں، لیکن جان گئی ہوں اب میری بھابھی کے بغیر گزارا نہیں۔ اقرار کر دیں جلدی، دیر نہ کریں۔ سامنے نہیں کر پا رہے تو میسج میں کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے اپنے باپ کی سنگ دلی کو چھوڑ کر بھائی کے مسئلے کی جانب متوجہ ہوئی۔ زہران یکٹک اپنے سے 8 سالہ چھوٹی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دل کا راز جان گئی تھی۔ جو بات خود سے اقرار کرنے پر جھجک رہا تھا وہ اس کی چھوٹی بہن بڑے آرام سے کہہ کر جا چکی تھی۔ میری گڑیا اتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ محبت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ زمل لڑائی کے وقت گیم کھیل رہی تھی اور وہ ہاتھ میں ہی لیے چلی گئی تھی۔ ایک یہ کام اس نے اچھا کیا تھا۔ کیا لکھوں؟ وہ ٹائپ کرتا پھر ریموو کر دیتا۔ وہ بندہ جو بغیر پریپریشن کے ایک شاندار پریزنٹیشن دے دیتا تھا آج ایک میسج نہیں لکھ پا رہا تھا۔ وہ جو بہترین تقریریں لکھ لیا کرتا تھا آج ایک چھوٹا سا پیغام نہیں لکھ پا رہا تھا۔ اف، کیا لکھوں؟ کیا بنا دیا ہے اس لڑکی نے؟ وہ زمل کے سراپے کو آنکھوں میں بسائے بولا، اور بالآخر وہ ایک پیغام ٹائپ کر چکا تھا اور سینڈ کر دیا۔
کیا آئیڈیا دیا ہے میری گڑیا نے، وہ پرسکون سا ٹیک لگا گیا۔ وہ اس کو ایسے نہیں لانا چاہتا تھا بلکہ منا کر اس کی رضامندی سے لانا چاہتا تھا اور پھر اپنے نئے گھر میں جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ سمل شاور لے کر نکلی اور تولیے سے بال سکھانے لگی، تبھی اس کا موبائل رنگ کیا۔ اس کے موبائل میں صرف 2 لوگوں کے نمبر تھے، ایک زہران خان اور دوسرا مشل کا۔ وہ تولیہ کرسی پر ڈالتے چارپائی سے اپنا موبائل اٹھا گئی۔ یہ کیوں کر رہے ہیں میسج؟ زہران خان کا میسج دیکھ کر مسکراہٹ ہونٹوں پر در آئی۔ جلدی سے میسج کھولا۔ اپنی شہد رنگ آنکھوں کا دیوانہ بنا کر اب رکھا کیوں ہے دیدار سے محروم، اپنی سنہری زلفوں میں مجھ کو الجھا کر اب دور کیوں ہو گئی ہو جانے جا، میرے دل کو مجھ ہی سے لے کر اب دور کیوں گئی ہو جانے جا۔ اف، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے خشک مزاج بندے سے یہ توقع نہ تھی۔ شعر پڑھ کر اس کے رخسار سرخ ہوئے۔ یہ شعر لکھتے ہیں یا میرے لیے لکھے ہیں؟ وہ شہادت کی انگلی دانتوں میں دبائے شرمیلی سی مسکراہٹ لیے سوچے گئی۔ تبھی میسج کی رنگ ٹون نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایک ایک لفظ میرے اپنے ہیں، کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کیا۔ جواب کا منتظر ہوں۔ کیا جواب چاہیے؟ فوراً سے رپلائی کیا۔ یہ جو میں نے خوبصورت سا شعر بھیجا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ شاعری تو کبھی کی نہیں، یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ اس کا جواب پڑھتے زمل چارپائی پر بیٹھی، دل معمول کی رفتار سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ وہ موبائل رکھتے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا گئی۔ تبھی موبائل کی بیپ دوبارہ بجی۔ کال کر سکتا ہوں مسز زہران؟ مسز زہران کو بولڈ کر کے لکھا گیا تھا۔ جی۔ اس کا خود کا دل بھی تو بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ باہری گمبھیر آواز اس کے دل کو سکون پہنچا گئی۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ شاعری کیسی لگی؟ وہ مسکرایا۔ اچھی لکھی ہے آپ نے، وہ دوپٹے کے پلو سے کھیلتے ہوئے بولی۔ اب تو ناراض نہیں ہے نا؟ شام کو لینے آ جاؤں؟ پلیز منع نہیں کریے گا۔ اس کی شرمندہ آواز زمل سے برداشت نہیں ہوئی۔ جی نہیں، میں نہیں ناراض، آپ آ جائیں لینے، وہ روتے ہوئے بولی۔ زمل رو کیوں رہی ہو؟ اس کی سسکیوں پر وہ پریشان ہوا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی پر میں ناراض ہو گئی اور یہ قدم اٹھایا جس سے آپ کو پریشانی بھی ہوئی ہوگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے، اتنا خیال رکھا، وہ سسکی لیتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا بند کرے، میں اپنے الفاظ کے لیے واقعی شرمندہ ہوں اور میں اس وقت بہت پریشان تھا۔ وہ ڈیل کینسلیشن اور اغوا والی بات زمل کو بتانے لگا۔ سوری، مجھے آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور الٹا میں نے پریشان کر دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو میں ہوں، لیکن مجھے شعر کا جواب نہیں ملا، وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ مجھے شعر ویر نہیں آتا۔ اچھا، آپ اکیلے باہر نہیں آئیے گا، میں خود آؤں گا لینے۔ وہ خیال رکھنے کی تاکید کرتا فون کاٹ گیا۔ زمل کے احساس تشکر سے کئی آنسو نکلے۔ کتنا اچھا شخص اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔